آج کی سٹوری ہے ایک اندھے لڑکی کی جو کہ بلائنڈ ہونے کے بعد بھی جنگل میں سروائیو کر جاتا ہے۔ وہ سروائیو کرنے کے لیے کتنا سٹرگل کرتا ہے یہی ہم آج کی سٹوری میں دیکھیں گے۔ مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں ایک جنگل دکھایا جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت خوفناک سا تھا۔ اسی جنگل کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک عورت کے ساتھ اس کا بیٹا بھی رہتا تھا۔ اس عورت کے بیٹے کا نام سلیمان تھا جو کہ اندھا تھا۔ بلائنڈ ہونے کے باوجود بھی سلیمان بہت بہادر تھا۔ یہ دونوں اکیلے ہی اس ویران جنگل میں رہتے تھے۔ سلیمان کا ڈیڈ اس کی ماں کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ اب کیونکہ ان کا گھر ایک خطرناک سے جنگل میں تھا اسی لیے سلیمان کی ماں اسے سروائیو کرنے کے لیے ٹرین کر رہی تھی۔ وہ سلیمان کو ایک رسی سے باندھ دیتی ہے کہ اگر کبھی وہ گم ہو جائے تو وہ اس رسی کے تھرو اسے ڈھونڈ سکے۔ یہ دونوں کھانے کے لیے جنگل سے ہی شکار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جنگل میں بہت سے ٹریپس بچھائے ہوئے تھے۔ اب ایک دن جب یہ لوگ ٹریپس کو چیک کرنے جاتے ہیں کہ وہاں کوئی جانور پھنسا ہے یا نہیں تو انہیں سارے ٹریپس خالی ہی ملتے ہیں، اور تبھی سلیمان کی ماں کی نظر ایک ٹریپ پر پڑتی ہے جس سے اسے تھوڑا سا کھانا کھانے کے لیے مل جاتا ہے۔ سلیمان کی ماں اسے بتاتی ہے کہ اس جنگل کا قانون ہے، ہم یہاں سے جو بھی شکار کریں گے اس کا آدھا حصہ ہمیں جنگل کو واپس کرنا ہوگا۔ اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے سلیمان کھانے کا آدھا حصہ جنگل میں جا کر پھینک آتا ہے۔ اگلے دن جب یہ دونوں شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تب ان کے شکنجے میں کوئی بھی فش نہیں آ رہی تھی۔ تبھی سلیمان کی ماں اس سے کہتی ہے، ہم نے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جو کانٹے چھوڑے ہیں مجھے لگتا ہے وہ چھوٹے ہیں، اسی لیے ہم کسی بھی مچھلی کو نہیں پکڑ پا رہے۔ اپنی ماں کی بات سنتے ہوئے سلیمان جنگل سے نئے کانٹے ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتا ہے، اور جنگل میں کانٹے ڈھونڈتے ہوئے سلیمان کو وہاں ایک زنجیر ملتی ہے۔ جب سلیمان اس زنجیر کو پکڑ کے کھینچتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس زنجیر سے کسی کو باندھ کر وہاں رکھا گیا ہے، اور تبھی پورے جنگل میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ سلیمان کی ماں وہاں آتی ہے اور اسے ڈانٹتی ہے، تم سے کس نے کہا تھا کانٹے ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں تم اتنی دور چلے جاؤ۔ اپنی ماں کو غصے میں دیکھ کر سلیمان اس سے سوری کرتا ہے اور یہ دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں۔ سلیمان کی ماں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے اسے پتا ہو جنگل کے اس ایریے میں جانا کیوں سیف نہیں ہے۔ رات ہوتے ہی سلیمان کی ماں اسے کہانی سنانے لگتی ہے کہ ایک دفعہ خطرناک سے جنگل میں بکرا مر گیا تھا۔ سلیمان اپنی ماں سے موت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اس پر سلیمان کی ماں اسے کہتی ہے کہ اسے زیادہ تو نہیں پتا لیکن وہ اتنا ضرور جانتی ہے کہ اس زندگی کا اینڈ موت نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد سلیمان کی ماں کئی سالوں کے لیے اسے اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ سلیمان کی ٹیپ میں اس کی ماں کی ریکارڈنگز تھی جس میں وہ سلیمان سے معافی مانگ رہی تھی کہ اسے سلیمان کو جنگل میں ہی چھوڑ کر جانا پڑا، اور اسے جنگل کے 3 قانون بتاتی ہے کہ تم جنگل سے جو بھی شکار کرو اس کا آدھا حصہ تمہیں جنگل کو واپس لازمی لوٹانا ہوگا، اور جب بھی کبھی تمہیں جنگل سے ڈر لگے تو تم اس ٹیپ میں موجود انہی سانگز کو سنو گے جو ہم ساتھ میں سنا کرتے تھے، اور تیسرا رول کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جس رسی سے تمہیں اس گھر میں باندھ کر رکھا گیا ہے تم اسے کبھی نہیں کھولو گے۔ سلیمان بہت اداس تھا کیونکہ اس کی ماں اسے اس ویران سے جنگل میں اکیلے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے یہ سوچ سوچ کے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ اب وہ اکیلا اس جنگل میں کیسے سروائیو کرے گا۔ ایک تو بلائنڈ ہونے کی وجہ سے بھی اس کی زندگی نارمل انسانوں سے زیادہ مشکل تھی، لیکن ان سب کے باوجود بھی سلیمان ہار نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسی جنگل میں سروائیو کرے گا اور اپنی ماں کے بتائے ہوئے جنگل کی 3 رولز کو فالو کرے گا۔ اب اسی طرح کافی عرصہ گزر جاتا ہے اور سلیمان کو اس جنگل میں رہنے کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ اب سلیمان کو اکیلے رہنے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ ہر صبح شکار کر کے لاتا اور کھانے کا آدھا حصہ جنگل کو دے دیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے اس کی زندگی کے بہت سے سال گزر جاتے ہیں، اور پھر ایک دن جب وہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے تو آج اسے جنگل سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا۔ بہت مشکل سے اسے وہاں ایک فش ملی تھی۔ سلیمان کو کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے وہ پوری کی پوری فش خود ہی کھا جاتا ہے، اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ آج اس نے جنگل کا پہلا رول توڑ دیا۔ اب رات ہوتے ہی سلیمان کو جنگل سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، ایسی آوازیں جو اس کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلیمان کو ڈر تھا کہ آج اس نے جنگل کا پہلا قانون توڑ دیا، لیکن پھر بھی وہ ہمت سے کام لیتا ہے اور ان آوازوں پر زیادہ غور نہیں دیتا۔ اور تبھی سلیمان نوٹس کرتا ہے کہ آج اس کے گھر سے بکری کی آواز نہیں آ رہی۔ جب وہ اپنی بکری کو چیک کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو اسے وہاں اپنی بکری مری ہوئی ملتی ہے۔ اب سلیمان بہت زیادہ ڈر چکا تھا اور اسی ڈر کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ سلیمان کے پاس کھانے کے لیے زیادہ کھانا بھی نہیں تھا، اسی لیے اگلی صبح ہوتے ہی وہ روٹین کی طرح دوبارہ جنگل میں جاتا ہے۔
جہاں آج اسے روٹین سے ہٹ کر کچھ محسوس کرنے کو ملتا ہے۔ وہ مرے ہوئے ہرن کو وہاں محسوس کر سکتا تھا۔ یہ بہت عجیب تھا کیونکہ آج تک اسے جنگل میں شکار کیا ہوا جانور نہیں ملا تھا۔ تبھی سلیمان وہاں کسی انسان کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شکاری تھا جس نے ابھی ابھی ہرن کو مارا تھا۔ سلیمان اس کی پوری بات سنے بغیر ہی اس پر اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ سلیمان کو اس کی ماں نے یہی سکھایا تھا کہ ان کے علاوہ جنگل میں آنے والے باقی لوگ ان کے دشمن ہیں۔ سلیمان اس کی پوری بات سنے بغیر ہی اس پر اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ سلیمان کو اس کی ماں نے یہی سکھایا تھا کہ ان کے علاوہ جنگل میں آنے والے باقی لوگ ان کے دشمن ہیں۔ وہ شکاری پر اٹیک کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے۔ بدلے میں شکاری بھی اپنی گن سلیمان کے سر پر دے مارتا ہے۔ کیونکہ سلیمان کو اس کی رسی بندھی ہوئی تھی اس لیے شکاری اسے گھر لے آتا ہے۔ شکاری سلیمان کے گھر کو دیکھ رہا تھا اور وہاں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ وہ بہت حیران تھا کہ یہ لڑکا بلائنڈ ہونے کے باوجود بھی جنگل کے سنسان سے گھر میں کیوں رہتا ہے۔ اب سلیمان کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ شکاری اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس ویران سے جنگل میں کیوں رہتے ہو؟ تو سلیمان اس سے کہتا ہے کیونکہ میری ماں نے مجھے یہاں رہنے کے لیے کہا ہے اور یہ جنگل ہی ہمارا گھر ہے۔ شکاری اس سے کہتا ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں سے لے جا سکتا ہوں، لیکن سلیمان شکاری کے ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا گھر یہی جنگل ہے اور میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے یہیں رہنے دو اور تم یہاں سے چلے جاؤ، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اب کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی اور شکاری کے لیے رات کے اس وقت جنگل میں نکلنا سیف نہیں تھا، اس لیے وہ سلیمان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر تم مجھے آج کی رات اپنے گھر میں رکنے دو تو میں نے جو شکار کیا ہے اس کا آدھا حصہ میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ سن کر سلیمان بھی اسے اپنے گھر پر رکھنے کے لیے مان جاتا ہے۔ اب وہ شکاری جس کا نام ہین تھا وہ کھانا بناتا ہے اور پھر یہ دونوں کھانا کھانے لگتے ہیں۔ تبھی ہین نوٹس کرتا ہے کہ سلیمان اس ویران سے جنگل میں جا کر اپنے کھانے کا آدھا حصہ وہیں پھینک آتا ہے۔ وہ سلیمان سے پوچھتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ سلیمان اس سے کہتا ہے کیونکہ میری ماں نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب یہ دونوں سونے کے لیے جا چکے تھے لیکن رات ہوتے ہی انہیں جنگل سے عجیب سی ڈرا دینے والی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ہین بہت حیران تھا کہ آخر یہ آوازیں کس چیز کی ہیں، اس لیے وہ سلیمان سے پوچھتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ جنگل سے یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ سلیمان نے بھی یہ آوازیں آج پہلی بار سنی تھی۔ جب سے اس نے جنگل کا پہلا رول توڑا تھا جنگل میں بہت سی عجیب چیزیں ہونے لگ گئی تھی، اس لیے ان آوازوں کو بھی وہ آج پہلی بار سن رہا تھا۔ وہ ہین سے کہتا ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ہین کو لگتا ہے کہ جنگل میں کوئی جنگلی جانور ہے اور یہ آوازیں بھی اسی کی وجہ سے آ رہی ہیں، اسی لیے وہ اپنی بندوق کو لے کر جنگل میں چیک کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ جنگل کے اسی خطرناک علاقے کی طرف جاتا ہے جہاں سلیمان کی ماں نے اسے جانے سے منع کیا تھا اور سلیمان وہاں اپنے کھانے کا آدھا حصہ دینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ جنگل کے اس خطرناک حصے میں ہینک کو وہاں مرا ہوا ایک خوفناک سا بھالو نظر آتا ہے۔ ہینک یہ سوچ کر بہت حیران تھا کہ آخر اس بھالو سے بھی بڑی کوئی بلا اس جنگل میں ہے جس نے اتنے بڑے اور خوفناک بھالو کو مار دیا۔ تبھی ہینک نوٹس کرتا ہے کہ وہاں پر کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے وہ فوراً اس جنگل سے واپس آ جاتا ہے اور سلیمان کے گھر واپس پہنچ کر اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے جنگل میں کون سی بلا ہے؟ سلیمان کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اسے جنگل کے اس ایریے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہینک سلیمان سے کہتا ہے کہ اسے ایک چین کی ضرورت ہے تاکہ جنگل سے اس نے جو ہرن کا شکار کیا تھا اسے باندھ کر رکھ سکے۔ اس پر سلیمان اسے کہتا ہے کہ تمہیں جنگل میں ایک ایسی جگہ کا بتا سکتا ہوں جہاں تمہیں زنجیر مل جائے گی۔ اب یہ دونوں اس زنجیر کو لینے کے لیے جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں۔ ہینک بھی جنگل کے بیچوں بیچ اس زنجیر کو دیکھ کر بہت حیران تھا کہ آخر اس کا یہاں کیا کام ہے۔ ہینک جب اس زنجیر کو کھینچتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس زنجیر سے وہاں کسی چیز کو باندھ کر رکھا گیا ہے۔ تبھی انہیں اس زنجیر کے پاس خفیہ غار نظر آتی ہے جہاں سے ایک خوفناک سا پرندہ نکل کر ان پر حملہ کرتا ہے، لیکن قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں بہت ڈر چکے تھے اس لیے فوراً گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ہینک سلیمان سے بہت سے سوال کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس کہاں ہیں؟ وہ تمہیں اس ویران سے جنگل میں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں؟ کیا وہ تم سے ملنے یہاں آتے ہیں؟ اس پر سلیمان کہتا ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا کیونکہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے یہ جنگل ہی اسی کا گھر ہے۔ اب ہینک سلیمان سے کہتا ہے اگر تم میری مدد کرو تو جنگل میں جو بھی جانور ہے ہم مل کر اسے مار سکتے ہیں، اور جو تمہیں ہر روز جنگل کو اپنا آدھا کھانا دینا ہوتا ہے تم اس سے بھی بچ جاؤ گے۔ ہم دونوں مل کر اس جنگل میں جو بھی جانور ہے اسے مار سکتے ہیں۔ سلیمان اور ہینک کی اب تک اچھی دوستی ہو چکی تھی
کہ سلیمان اس کی مدد کرنے کے لیے ہاں کہہ دیتا ہے۔ وہ ہینک سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو ایک رسی سے بندھا ہوا ہوں اور میں اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ ہینک اس کی یہ بات سن کر کپڑے کے کچھ ٹکڑوں کو اس کی رسی میں ایڈ کر دیتا ہے۔ اس طرح سلیمان کی رسی پہلے سے کافی بڑی ہو گئی تھی۔ اب وہ جنگل میں بہت دور تک ہینک کے ساتھ جا سکتا تھا۔ اب کافی رات ہو چکی تھی، اسی لیے سلیمان سونے کے لیے چلا جاتا ہے، اور پھر ہر رات کی طرح وہاں عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جنہیں سن کر ہینک سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ ابھی اس جنگل میں جا کر اس جانور کا خاتمہ کر دے تاکہ وہ سلیمان اور خود کو اس جنگل سے بچا سکے۔ آواز کو فالو کرتا ہوا ہینک اس غار تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے خطرناک سی آوازیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف جب سلیمان دیکھتا ہے کہ ہینک جنگل میں اس جانور کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا ہی چلا گیا ہے، تو وہ بھی ہینک کی مدد کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہاں پر سلیمان سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی رسی کو کھول دیتا ہے۔ اس طرح اس نے جنگل کا دوسرا قانون بھی توڑ دیا تھا۔ اب اس غار کے قریب پہنچنے پر سلیمان کو وہاں ہینک کی لاش ملتی ہے۔ سلیمان بہت پریشان ہوتا ہے۔ ہینک کی موت کی وجہ سے وہ وہیں پر بہت بری طرح سے رونے لگتا ہے، اور اسی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس غار میں کوئی جانور نہیں رہتا تھا، بلکہ وہاں تو سلیمان کی ماں تھی جس کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا، یعنی وہ کریچر میں بدل گئی تھی۔ سلیمان روتے ہوئے اسی سونگ کو گانا شروع کر دیتا ہے جو اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا۔ سونگ کی آواز سنتے ہی سلیمان کی ماں غار سے باہر آ جاتی ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس لیے وہ جیسے ہی سلیمان کے قریب پہنچتی ہے، سلیمان چاقو سے اس پر وار کر کے اپنی ہی ماں کو مار ڈالتا ہے، کیونکہ سلیمان تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ جس کسی نے بھی ہینک کو مارا ہے اب وہ اسے بھی مار دے گا۔ سلیمان کو نہیں پتا تھا کہ وہ جسے مار رہا ہے وہ اس کی اپنی ہی ماں ہے۔ اپنی ماں کو مارتے ہی سلیمان کی آنکھیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، جیسے وہ بھی کسی کریچر میں بدل گیا ہو۔ اب ہمیں اس مووی کی مین کہانی بتائی جاتی ہے کہ اس فیملی پر جنگل کا قرض تھا، اسی لیے سلیمان کے ڈیڈ پہلے ہی کریچر میں بدل گئے تھے، اور ان کے مرنے کے بعد یہ قرض سلیمان کی ماں کو اتارنا تھا، اس لیے وہ بھی کریچر بن گئی تھی۔ اب جبکہ خود سلیمان نے اپنی ماں کو مار ڈالا تھا، اسی لیے وہ بھی کریچر میں بدل جاتا ہے۔ شکار کا آدھا حصہ جو وہ اس خطرناک سے جنگل کو دے کر آتا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اس کے اپنے ڈیڈ کے لیے ہی تھا، اور یہی مووی ختم ہو جاتی ہے۔ مووی کی سٹوری لائن بہت انٹرسٹنگ تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور پھر اسی کے ساتھ ہی بائے بائے۔